الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حدود کے جو مسائل اور احکام ہیں ہم انہی میں ہیں، اور ہم نے گزشتہ کل زنا کے حوالے سے جو احکام اور مسائل تھے حد زنا کے حوالے سے وہ ہم نے پڑھے، اور آج ہمارے پاس جو اس حوالے سے مسئلہ ہے وہ ہے حد قذف کا۔ حد قذف اور اس طرح حد سرقہ کے ہم کچھ مسائل پڑھیں گے، اس کی تعریف اور اس کی اقسام، اور جو ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد باقی جو اس سے متعلقہ احکام ہوں گے، چوری کی حد کیا ہے، نصاب کتنا ہے، اور اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے احناف اور جمہور کے درمیان وہ اختلاف ڈسکس کیا جائے گا، اور اسی طرح ہاتھ کو کہاں سے کاٹنا چاہیے اس میں بھی احناف کا جمہور سے اختلاف موجود ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئے گا۔ فی الحال آج ہم حد قذف، اس کی شروط، اس کی تعریف اور کتنی ہے، اور اس میں حکمت کیا ہے، اس طرح چوری کی سزا اس میں حکمت کیا ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے میں حکمت کیا ہے، اعتراضات جو کیے جاتے ہیں اس میں انشاءاللہ ایک حکمت ذکر کی جائے گی، مزید کچھ چیزیں اس حوالے سے ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے ہمارا حدود کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے حد قذف، قذف کی تعریف پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد اس میں حکمت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو قذف جو ہے یہ قذف یقذف سے قذف مصدر ہے، قذف یقذف قذفا، قذف یقذف قذفا میں نے ہوتا پھینکنا، کینکری وغیرہ کو، پتھر وغیرہ کسی کو مارنا، یہ اصل میں قذف کہتے ہیں۔ اور حد قذف یعنی قذف کو قذف کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ گویا کہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کو الزام دیتا ہے بدکاری کا یا اس پہ تہمت لگاتا ہے، تو یہ گویا کہ زبان سے کسی کو ضرب دینا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تلواروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جلدی مٹنے کا نام نہیں لیتے۔ زبانوں کے زخم جو ہیں یہ بہت گہرے ہوتے ہیں اور یہ جلدی مٹنے کا نام نہیں لیتے، اور جس طرح یہ زبانوں کے زخم انسان کو زخمی کرتے ہیں اس قدر تلواروں کے زخم بھی زخمی نہیں کرتے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو واقعہ عفق کے اندر ان کے ساتھ جو پیش آئی، اس وقت ان کی جو حالت تھی، نبی کریم علیہ السلام کی حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کے آخری نبی ہونے کے، باوجود جو ہے وہ آپ سید المرسلین ہونے کے، آپ جتنا اس وقت پریشان ہوئے شاید ہی اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں کبھی اتنا پریشان ہوئے ہوں۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، اور جب ان کو اس واقعہ عفق کا پتہ چلا کہ منافقین نے ان پر بدکاری کا الزام لگا دیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کرنا بھی بھول گئی، میں قضائے حاجت کرنا بھی بھول گئی، اور ایسے جیسے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے، اور فوراً واپس گھر میں آ گئی اور بیمار ہو گئی اور جو ہے وہ کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہ سارے حالات احادیث کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک نبی کی حالت یہ ہو جائے، نبی کے گھر والوں کی حالت یہ ہو جائے، تو ایک عام انسان جو ہے اس کی حالت کیا ہوگی جب اس پر کسی بدکاری کا یا کسی زنا کا یا اس طرح کا الزام لگایا جائے۔ تو قذف جو ہے اصل میں پتھر وغیرہ کسی کو مارنا یا پھینکنا، لیکن اس سے جو ہے وہ برائی کا الزام دینے سے کیسے منسوخ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ زبان سے کسی کو اذیت دینا بھی پتھر وغیرہ مارنے کی اذیت کی طرح ہی ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے جب قذف کی بات ہوتی ہے تو قذف کسی آدمی کا اپنے غیر کو زنا، لواطت یا حرامی ہونے کا جو ہے وہ الزام دینا یا اس کی طرح منسوخ کرنا، یہ اصل میں قذف کہلاتا ہے۔ یعنی کسی شخص کو زنا کا الزام دینا یا لواطت کا، یعنی ہم جنس پرستی جو ہوتی ہے، لواطت کا الزام دینا، یا اس کو کہنا کہ تو حرامی ہے، مطلب گویا کہ حرامی کا مطلب یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں۔ یہ بھی گویا کہ ایک طرح کا الزام دیا جا رہا ہے اس کی ماں کو کہ تیری ماں جو ہے وہ اس نے مطلب نعوذ باللہ کو غلط کام کیا ہے۔ تو یا بعض علماء نے کہا کہ اس کی تعریف یہ بھی بن سکتی ہے کسی مکلف آزاد پاک دامن مسلمان کو زنا یا حرامی ہونے کا الزام دینا۔ کسی مکلف یعنی مکلف آزاد پاک دامن مسلمان کو زنا یا حرامی ہونے کا الزام دینا، یہ قذف ہے۔ اور حد قذف جو ہے مطلب اس کی سزا ہے، اس الزام کی جو سزا اسے حد قذف کہتے ہیں، اور یہ جو جرم ہے یہ کسی پر الزام لگانا ہے۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں حد قذف سے مراد مثلا اگر کسی نے کہا کہ اس نے یہ کام کیا ہے حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا تو یہ بھی حد قذف ہے، لگے گی نہیں، یہ صرف خاص ہے اس حد پر، یعنی اس جرم پر جس پہ اس پہ جرم لگنے سے اس کو سزا دی جائے۔
یعنی اگر زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا یا پھر کوڑے لگیں گے، اس پہ حد لگتی ہو جرم ثابت ہونے سے۔ اس طرح لواطت ہے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے اقتلوا الفاعل والمفعول، کہ جو لواطت کرنے والے، ہم جس جنس پرستی کرنے والے ہیں، دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو، یہ حد ہے، یہ حد اور یہ سزا ہے۔ تو لہٰذا گویا کہ اگر اس پہ جرم، اگر اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے تو اب اس الزام کے بدلے میں ثابت کرنا ہوگا، اگر ثابت نہیں تو اس کو حد لگے گی۔ حد قذف آپ جانتے ہیں، پہلے بھی یہ کل بھی آیت ذکر کی گئی تھی کہ حد قذف جو ہے آزاد کے لیے 80 کوڑے ہے اور غلام کے لیے 40 ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو آزاد ہے اس کے مقابلے میں غلام کی حد آدھی ہوتی ہے، غلام کی حد جو ہے وہ ہاف ہوتی ہے، تو لہٰذا 40 کو اگر آپ ہاف کریں گے تو 80 کو ہاف کریں گے تو 40 کوڑے بنتے ہیں۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت پاک دامن مسلمان کی عزت اور نسب کی حفاظت کرنا ہے۔ پاک دامن مسلمان مرد ہو یا عورت، دونوں اس میں شامل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر عورتوں کو ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ عورتوں پہ زیادہ الزام لگایا جاتا ہے بنسبت مردوں کے، اس وجہ سے عورتوں کو ذکر کیا گیا ہے، والذین یرمون المحصنات۔ تو بعض علماء نے کہا کہ محصنات سے مراد جو ہے وہ مطلب وہاں عورتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وہاں شرم گاہیں مراد ہیں، مطلب جو شرم گاہیں پاک دامن ہیں ان کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا یا ان پر الزام لگانا۔ تو محصنات سے مراد عورتیں محصنات نہیں بلکہ شرم گاہیں مراد ہیں، عزتیں مراد ہیں۔ مختلف توجیحات کی گئی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ والمحصنات سے وہاں عورتوں کو ذکر کیا گیا، جو کہ پیچھے قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چل رہا ہے، اور اس کے سیاق و سباق میں یہ اصل میں حضرت عائشہ کا جو واقعہ افک تھا اس کے ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی، لہٰذا اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ اس وجہ سے محصنات سے مراد پاک دامنہ عورتیں ہیں، پاک دامنہ عورتیں ہیں، لیکن عورتوں کو اس وجہ سے ذکر کیا گیا کیونکہ غالباً عورتوں پہ الزام زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر مرد پہ بھی اگر الزام لگایا جائے گا زنا یا لواطت کا تو اس پر بھی جو ہے وہ لگانے والے پر حد لگے گی۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ کسی کو کوئی حرامی نہ کہے، مطلب اس کے نسب کے بارے میں شک نہ کرے، تو یہ نسب کی حفاظت بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دامن کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ قذف اسلام میں حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، یعنی کسی پر زنا کا الزام لگانا، کسی کو زنا کی تہمت دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو قاذف تہمت لگانے والا ہے اس کے لیے دنیوی اخروی سزا بیان کی ہے، اس کے لیے دنیوی اور اخروی سزا بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون واولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں محصنات پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لے کر آتے وہ 4 گواہ، اربعۃ شہداء یعنی 4 گواہ لے کر نہیں آتے، فجلدوہم تو انہیں کوڑے لگاؤ 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کبھی گواہی کو قبول نہ کرو، اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور انہیں نام بھی فاسقوں کا دیا جائے گا، اور یہی لوگ ہیں فاسق، مطلب کہ ان کو فاسق کہا جائے گا جب تک توبہ نہ کر لیں، جب تک ان پر حد نہ لگ جائے، جب تک ان کو یہ توبہ نہ پکی سچی کر لیں، ان کو فاسق بھی کہیں گے اور ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعہ افک کے ضمن میں یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامنہ اور اس چیز سے بے خبر جس کی ان پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ الغافلات مطلب بے خبر، الغافلات بے خبر اس چیز سے جس کا ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، یعنی ان کو زنا کا پتہ ہی نہیں، یعنی زنا کرنا تو درکنار، انہیں زنا کا پتہ بھی نہیں ہے۔ مطلب پتے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ان کے ذہن میں کبھی اس بارے خیال بھی نہیں آیا، ان پر الزام لگائے کوئی جن کے بارے میں کبھی بدکاری کا خیال بھی نہیں آیا، بدکاری کرنا تو درکنار، بدکاری کا خیال بھی کبھی نہیں آیا، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے، ان کے بارے میں کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر ایک مومن تو درکنار، ایک فاسق اور فاجر بھی یہ جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو رافضہ ہیں اپنے مجلسوں میں، اپنی جو جلسے ہیں وہاں کھڑے ہو کر وہ نعوذ باللہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
اس طرح کے جملے کستے ہیں کہ جس میں گویا کہ ایک طرح کا الزام اور تہمت دی جاتی ہے. اور اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، ان پر تہمت لگائی، قیامت تک اللہ نے ان کے مقدر میں کر دیا کہ اپنے آپ کو یہ نوچتے رہیں گے، اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کرتے رہیں گے. لأن الجزاء من جنس عمل، چونکہ بدلہ عمل کی جنس میں سے ملتا ہے. لہذا جیسے تہمت لگانے والے کو کوڑے لگتے ہیں، ایسے یہ رافضہ اور یہ شیعہ جو ہیں، جو حضرت ام المومنین عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، حضرت حفصہ پر الزام لگاتے ہیں، ان کے اللہ نے مقدر میں یہ سزا کر دی ہے کہ قیامت تک کسی سے کھانے کی بجائے خود اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے، خود اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے. اور یہ ان کی سزا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت قیامت تک مسلط کر دی گئی. تو یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس پر لعنت کی جائے، لعنت جو ہے وہ کبیرہ گناہ کی علامت ہے. لعنت جو ہے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے جس پر اللہ اس کے رسول لعنت کر دیں. بلکہ علماء نے اسے کبیرہ گناہوں میں، اس کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا کہ جس کرنے والے پر لعنت کی جائے وہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم سے، قال، آپ نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وما ہن، اور یہ کون سے 7 ہیں جو تباہ اور ہلاک کر دینے والے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس سے کم تر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک یا اس سے اوپر والا کوئی گناہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور سورہ لقمان کے اندر باقاعدہ لقمان جو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ان شرک یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اور اس کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، ظلم سے مراد یہاں بھی شرک ہے، اور پھر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے اس کے اندر، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. والسحر اور جادو، جادو بھی ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے ہے. اور جادو کی مختلف قسمیں ہیں، کیٹیگریز ہیں. بعض جادو کی اقسام کفر تک پہنچا دیتی ہیں، بعض جو ہے وہ شرک تک پہنچا دیتی ہیں، فسق و فجور تک پہنچا دیتی ہیں. جس کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، جس کے اندر غیر اللہ سے تعاون لیا جائے، اور ایسے جو ہے وہ دم درود جو ہے وہ گریں وغیرہ لگائی جائیں کہ مطلب جن کے اندر شیاطین کو تابع کرنا مقصود ہو، ان سے مدد مانگنا مقصود ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ شاعر اللہ کی توہین کرنا مقصود ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو کفر تک. بعض علماء کہتے ہیں کہ جادو جو ہے اس کو کفر اس وجہ سے کہا گیا بعض روایات کے اندر، چونکہ جادو کرنے والا جب تک کافر نہ ہو جائے تب تک اس کے شیاطین تابع نہیں ہوتے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل کرنا، التي وہ جان، حرم اللہ جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کا قتل، الا بالحق، ہاں اگر قصاص وغیرہ میں قتل کرنا ہو تو پھر جائز ہے. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن، یعنی جنگ کے اندر سے کسی دن جو ہے جب جنگ ہو رہی ہو تو اس سے پیٹھ دے کر بھاگ جانا، جنگ والے دن جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں دشمن کے مقابلے سے. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات الغافلات، یہ 3 صفات ذکر کی گئی ہیں. محسنات پاک دامنہ، مؤمنات مومنہ، غافلات گناہوں سے بے خبر. اور اس حدیث کے اور گزشتہ آیت کے ان 3 الفاظ سے علماء نے شروع اخذ کی کہ حد قذف کب لگے گی اور قذف کب قذف ہوگی، تہمت کب تہمت ہوگی. انہوں نے کہا کہ محسنات ہو، محسنات کا مطلب پاک دامن، محسنات کا مطلب پاک دامن ہو. اور اگر کوئی عورت پہلے ہی بدکاری میں معروف ہے، اگر کوئی عورت
پہلے ہی بدکاری میں معروف ہے، اگر اس پر کوئی بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے کو حد نہیں لگے گی، البتہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ حد قذف نہیں لگے گی۔ اسی طرح المؤمنات، مومنات پہ اگر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تب اس کو حد قذف لگے گی، اگر کسی کافرہ عورت پہ لگا دیتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ حد نہیں لگے گی۔ الغافلات یعنی یہ گویا کہ محسنات کی ہی وضاحت ہے، پاک دامنہ، گویا کہ اسی کی ہی یہ وضاحت ہے۔ تو بہرحال یہ آگے انشاءاللہ شروط اس کی آ رہی ہیں۔ حد قذف جو ہے، یہ قذف جو ہوتا ہے تہمت، اس کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ کچھ الفاظ صریح ہیں، کچھ غیر صریح ہیں۔ صریح الفاظ یعنی جن میں واضح طور پہ کسی کو زنا یا حرام کا ہونے کا الزام دیا جائے، جیسا کہ کسی کو کہنا یا زانی، یا زانیہ، یا لوتی، یا آہر، یا آہرہ، اس طرح کے کسی کو جملے کسنا، او فلاں زانی، فلاں زانیہ، یا اس طرح کے جملے کسنا، یہ الفاظ واضح ہیں۔ یا آہر اور یا آہرہ عربی زبان میں یہ بھی زنا کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی آہر مرد کے لیے اور آہرہ زانیہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو صریح الفاظ استعمال کر کے اگر کسی کو کوئی تہمت لگاتا ہے زنا کی تو اس کو تو حد لگے گی بالاتفاق۔ البتہ اگر کوئی غیر صریح الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی گزشتہ الفاظ سے کنایا، جو گزشتہ الفاظ ہیں یا زانی یا لوتی وغیرہ، اس سے اگر کنایا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ کسی کو کہنا یا فاجر، یا فاجرہ، یا حرامی، مطلب کسی کو کہنا اے حرامی، اب سیدھا تو تھوڑا اس کی ماں کو الزام لگا رہا ہے، لیکن گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو حرامی ہے۔ اب یہ صریح الفاظ تو نہیں، لیکن اس میں معنی موجود ہے الزام اور تہمت کا، تو لہٰذا ایسے الفاظ جو غیر صریح ہیں، جن کے اندر سیدھا تو زنا کی تہمت نہیں ہوتی لیکن کنایتاً ہوتی، اشارتاً، تو کیا ایسا کہنے والے کو حد قذف لگے گی یا نہیں؟ اس میں اگرچہ فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ ہم اس کے مقصد کو دیکھیں گے۔ اگر تو اس کے مقصد اور اس کے اشارات اور کنائے سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ تہمت لگا رہا ہے تو پھر اس پہ حد قذف لگے گی، اور اگر یہ لگے کہ یہ تہمت نہیں لگا رہا، ویسے اس کو مطلب گالی دے رہا ہے، مطلب اس کا مقصد الزام لگانا نہیں بلکہ گالی دینا مقصود ہے اس کو، تو اس صورت میں اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ تعزیری سزا کا مطلب یہ ہے کہ 80 کوڑوں سے کم، 80 کوڑوں سے کم مطلب اس کو کوئی 2-4 جوتے مار دیے جائیں، کوئی 2-4 تھپڑ رسید کر دیے جائیں، یا کوئی 2-4 کوڑے مار دیے جائیں، 10-12 کوڑے مار دیے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس پر حد قذف نہیں لگے گی، کیونکہ اس کا مقصد اس کو زنا کا الزام دینا نہیں تھا بلکہ گالی دینا مقصود تھا، بہرحال اس میں اگرچہ اختلاف موجود ہے لیکن راجح یہی ہے کہ اس کے مقصد کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو اس کا مقصد اس کو زنا کا الزام دینا تھا تو پھر اس پہ حد لگے گی، اور اگر صرف گالی میں مثلا وہ گالی دے رہا ہے، اس نے بھی آگے سے گالی دے دی، تو اس صورت میں اس پر حد قذف نہیں لگے گی، لیکن تعزیری سزا جو ہے اس کو دی جا سکتی ہے۔ حد قذف کی شروط کیا ہے؟ کب حد قذف لگے گی؟ اس کی کوئی شروط ہے؟ جیسے ہم نے حد زنا کے بارے میں شروط پڑھی، ایسے حد قذف کے بارے میں بھی شروط جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، تہمت لگانے والا مکلف اور غیر مکرہ ہو، مرد ہو یا عورت۔ تہمت لگانے والا مکلف ہو، مکلف کا مطلب کیا ہے؟ بالغ اور عاقل ہو، مکلف کا مطلب بالغ اور عاقل ہو، اور نشے کی حالت میں نہ ہو، اور نشے کی حالت میں نشئی ناجائز نہ ہو، کیونکہ جہاز تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال مکلف ہو، عاقل اور بالغ ہو، اور غیر مکرہ نہ ہو۔ غیر مکرہ کا کیا مطلب ہے؟ مجبور نہ کیا گیا ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ گن پوائنٹ ہو سکے کہ آپ فلاں کو کہو کہ اس نے زنا کیا ہے، آپ گواہی دو کہ اس نے بدکاری کی، حالانکہ وہ نہیں دینا چاہ رہا، تو اگر اس کو مجبور کر کے اس سے یہ کہلوایا جاتا ہے، کسی پر الزام لگوایا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس مکرہ پر جو کہ مجبور ہے اس پر حد نہیں لگے گی، اور یہ تہمت لگانے والا مرد ہو یا عورت دونوں برابر ہیں۔ آگے، جس پر تہمت لگائی گئی ہو، جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ بھی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، پاک دامن ہو، اور جماع کے قابل ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ انتہائی باریک پوائنٹ ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ مسلمان ہو، اس کا مطلب اگر کسی غیر مسلم پہ مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگتا ہے تو حد قذف نہیں لگائی جائے گی الزام لگانے والے پر، چونکہ عموماً جو کفار ہوتے ہیں وہ
غافلات اور محسنات کے اندر نہیں آتے۔ نمبر 2، عاقل اور بالغ ہو۔ اگر کوئی غیر بالغ ہے، اگر کوئی غیر بالغ ہے تو مکلف ہی نہیں، لہذا اس پہ رجم کی سزا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ غیر بالغ شخص پر اگر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے، غیر بالغ شخص پر، تو اس پر حد نہیں لگے گی رجم کی۔ لہذا جب اس پہ رجم کی حد نہیں لگے گی تو اس پر الزام لگانے پر بھی حد قذف نہیں لگے گی۔ یعنی ہم نے کہا کہ جس پر تہمت لگائی جا رہی ہو وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب اگر غیر بالغ پر کوئی زنا کی تہمت یا الزام لگاتا ہے تو اس پر سزا تو دی جا سکتی ہے الزام لگانے والے کو، لیکن حد نہیں لگے گی، حد قذف نہیں لگے گی، عام سزا دی جا سکتی ہے۔ حد قذف کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ جس کو الزام دے رہا ہے زنا کا، ایک تو وہ غیر بالغ ہے، اور دوسرا یہ اس پر حد زنا نہیں لگے گی۔ اگر جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے تو اس پر حد زنا نہیں لگے گی، تو اس وجہ سے اس پر، اس جرم کا الزام دینے والے پر بھی پھر حد قذف نہیں لگے گی۔ اسی طرح اگر کوئی پاگل کسی کو الزام دے دیتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس کو اگر الزام دے دیتا ہے تو وہ تو پہلے ہی غیر مکلف ہے، پاگل پر تو حد زنا نہیں لگے گی، صاف ظاہر ہے۔ لہذا یہاں وہ لوگ مطلوب ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں ان پر حد لگتی ہو۔ یعنی وہ لواطت کا اگر اس پہ الزام دیتا ہے تو اس پہ آپ کو پتا ہے کہ حد ہے۔ اس طرح اگر وہ زنا کا الزام دیتا ہے تو زنا پہ رجم ہے یا پھر کوڑے ہیں 100۔ حد لگتی ہو مقذوف پر، جس پر الزام دیا جا رہا ہے، آزاد ہو، یہ بھی شرط ہے۔ تہمت جس پر لگائی جا رہی ہے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلام یا لونڈی کو الزام دیتا ہے بدکاری کا تو آپ جانتے ہیں کہ لونڈیوں اور غلاموں کے اندر تو یہ بات موجود تھی کہ وہ کر لیتے تھے بدکاری، تو وہ محسنات نہیں ہے، وہ محسنات نہیں ہے غالباً۔ غالباً جو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی وہ محسنات نہیں ہوتی تھی، لہذا یہاں آزاد کا مسئلہ ہے۔ پاک دامن ہو، پاک دامن، اگر کوئی غیر پاک دامن ہے، مطلب وہ عورت ایسی ہے جو طوائفہ ہے یا پہلے ہی مطلب اس کے بارے میں اس کا ماضی داغدار ہے، مطلب اس کو لوگوں نے کئی پہلے دیکھ چکے ہیں لوگ کہ وہ بدکاری کرتی ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو کوئی الزام دیتا ہے تو اس کو سزا تو دی جائے گی، مطلب 2-4 تھپڑ رسید کر دیے یا اس کو جرمانہ کر دیا جائے یا اس کو کچھ مار دیا جائے، لیکن حد قذف کے 80 کوڑے نہیں لگیں گے، کیونکہ وہ پاک دامن پہ الزام نہیں دے رہا۔ قرآن کریم نے باقاعدہ شرط لگائی ہے کہ محسنات، پاک دامنوں کو الزام دیں، مرد ہوں یا عورت۔ اچھا، ایک اور عام مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو الزام دے رہا ہے زنا کا یا لواطت کا وہ جماع کے قابل ہو، یعنی ہم بستری کرنے کے قابل ہو۔ ایک بندہ اگر ہے ہی غیر مرد، مثلا اس کے اندر جو مردانہ طاقت ہے وہ ہے ہی نہیں، اگر اس کو کوئی الزام دے کہ اس نے زنا کیا ہے فلاں عورت کے ساتھ، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ مثلا خواجہ سرا ہے، اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں سرے سے یہ حصی، تو اب اس پر حد ہی نہیں لگے گی زنا کی۔ اگر زنا ثابت بھی ہو جائے، مطلب اگر ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کچھ کیا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے اندر دخول شرط ہے، اس کے اندر دخول شرط ہے کہ مرد کی جو شرمگاہ مطلب عضو مخصوص ہے اس کا کچھ حصہ یا مکمل عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، تب جو جرم ثابت ہوگا زنا کا۔ تو جس کے اندر یہ ہے ہی نہیں تو اس پر یہ جرم کیسے ثابت ہوگا؟ لہذا وہ جماع کے قابل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پہ یہ حکم لاگو ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ جس پر تہمت لگی ہو وہ حد کا مطالبہ کرے، جس پر تہمت لگی ہو وہ حد کا مطالبہ کرے گا تو حد قذف لگے گی، وگرنہ اگر مطالبہ نہیں کرتا تو حد قذف نہیں لگائی جائے گی الزام لگانے والے کو۔ بعض علماء نے یہ شرط کا اضافہ کیا، تہمت زنا لواطت کی لگائی گئی ہو، جھوٹ وغیرہ کی نہیں، کسی مال سے چرانے کی نہیں، کسی اور چیز کی نہیں، زنا اور لواطت کی حد کا الزام لگایا گیا ہو تب حد قذف لگے گی، وگرنہ اگر کوئی کسی پر اور کسی چیز کا الزام لگاتا ہے تو اس کو تعزیری سزا دی جائے گی لیکن حد نہیں لگائی جائے گی۔ جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ مجہول نہ ہو، یہ آخری شرط ہے، جس پر تہمت لگائی گئی ہو وہ مجہول نہ ہو، مطلب معروف ہو۔ یہ نہیں اگر کوئی بندہ کہے فلاں محلے کے اندر ایک زانی ہے، فلاں محلے کے اندر ایک آدمی اس نے زنا کیا ہے، اب وہ آدمی کون ہے بتاتا ہی نہیں، تو اس صورت میں اس پر حد قذف نہیں لگے گی، کیونکہ پورے محلے کے اندر ایک آدمی پتہ نہیں کون سا ہے۔ اس طرح اگر پوری ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک پورا گروپ ہے، اس میں کہتا ہے ان سارے لوگوں میں سے ایک زانی ہے، ان سارے لوگوں میں سے ایک زانی ہے، اب پتہ نہیں وہ کون آدمی ہے،
لہٰذا یہاں جس پر الزام لگایا جا رہا ہے تہمت وہ متعین نہیں ہے، لہٰذا جب متعین نہیں ہے تو کسی کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا. ہر بندہ سمجھ رہا ہوگا دوسرا ہے، وہ سمجھ رہا ہوگا تیسرا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا کون ہو سکتا ہے یہاں. لہٰذا اس صورت میں چونکہ متعین نہیں ہے، مجہول ہے، لہٰذا مجہول ہونے کی صورت میں اگر مقذوف یعنی جس پر الزام لگایا جا رہا ہے تہمت زنا کی، اگر وہ مجہول ہے، متعین نہیں ہے، تو پھر بھی حد نہیں لگے گی، حد قذف پھر بھی نہیں لگے گی. قذف ثابت ہو یعنی یہ آخری شرط ہے، یہ آخری شرط ہے حد قذف لگانے کی کہ قذف اور الزام ثابت ہو جائے اس نے واقعی اس بندے کو زنا کا الزام دیا ہے. اور اس کے دو طریقے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو تہمت لگانے والا خود اقرار کر لے کہ ہاں میں نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے، یا مثلا عدالت میں جا کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں بندے نے زنا کیا اور پھر گواہ نہیں لے کر آ سکا، 4 گواہ نہیں ملے اس کو، تو اس کو حد لگے گی صاف ظاہر ہے، چونکہ اس نے خود عدالت میں آ کے کہا ہے کہ فلاں بندے نے زنا کیا ہے، جبکہ اس نے زنا نہیں کیا، اس کے پاس گواہی نہیں. یعنی یا تو خود اقرار کر لے یا پھر یہ ہے کہ 2 عادل گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس بندے نے فلاں بندے پر زنا یا بدکاری کا الزام لگایا ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ حد قذف جو ہے وہ لگائی جائے گی، اور گزشتہ شروط بھی ساتھ شامل ہیں. لیکن قذف ثابت کیسے ہوگی؟ 2 طریقوں سے، یا تو وہ اقرار کر لے کہ الزام کا، یا پھر یہ ہے کہ وہ 2 عادل گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے فلاں بندے پر الزام لگایا ہے. حد قذف ساقط کب ہو جاتی ہے، معاف کب ہوتی ہے؟ حد قذف معاف کب ہوگی؟ جس پر تہمت لگائی ہو وہ زنا یا بدکاری کا خود اعتراف کر لے. یہ پہلا طریقہ ہے جس سے جو الزام لگانے والا ہے، تہمت لگانے والا، وہ بچ جائے گا کوڑوں سے. وہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا اعتراف کر لے، یعنی جس بندے پر اس نے الزام لگایا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اب قاضی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے زنا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے. اب اس صورت میں اس سے حد قذف گر جائے گی، ساقط ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے، گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ جس شخص پر اس نے زنا کا الزام دیا تھا وہ شخص واقعی زانی ہے، وہ شخص واقعتاً ہی زانی ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ اس سے الزام دینے والے سے حد ساقط ہو جائے گی، الزام دینے والے سے حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. یہاں کچھ تنبیہات ہیں جن کا تعلق اسی مسئلے سے ہے، کچھ تنبیہات ہیں جن کا تعلق اسی مسئلے سے ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب قذف ثابت ہو جائے، جب قذف یعنی الزام ثابت ہو جائے تو تہمت لگانے والے کو کوڑے لگیں گے. یعنی حد قذف کا یعنی جو اس نے الزام دیا تھا، اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے الزام لگایا ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے. اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی اور اسے فاسق بھی کہا جائے گا. یعنی قذف ثابت ہونے کے بعد، تہمت ثابت ہونے کے بعد اگر اس نے تہمت لگائی ہے اور وہ اقرار کر لے یا گواہی دے دے کہ اس نے الزام لگایا، تو اس صورت میں اس کو کوڑے لگیں گے. اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کی شہادت بھی کبھی، گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسے جو ہے وہ مومن مسلمان کہا جائے گا، اسے فاسق کہا جائے گا کہ یہ بندہ فاسق ہے. ابھی ہم نے قرآن کے اندر یہ پڑھا ہے، اولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی. اگر کسی نے کسی پر زنا یا لواطت کے علاوہ کسی اور چیز کی تہمت لگائی تو اس پر حد قذف تو نہیں لگے گی، لیکن اسے سزا دی جا سکتی ہے تاکہ کسی دوسرے پر تہمت نہ لگائے. جب کوئی پوری جماعت پر تہمت لگائے تو اسے ایک ہی دفعہ حد لگے گی. جس شخص نے ایک پوری جماعت کو کہہ دیا کہ یہ سارے زانی ہیں، مطلب 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ سارے زانی ہیں، یا یہ سارے قوم لوط کا عمل کرنے والے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا الزام دے دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو سب کے بدلے میں الگ الگ حد نہیں لگے گی، بلکہ ایک ہی حد اس پر لگائی جائے، کیونکہ اس نے ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر سب کو الزام دیا ہے. لیکن اگر وہ الگ الگ مجالس کے اندر، مطلب ایک دن اس نے کسی پر الزام لگایا، اس کو حد لگا دی گئی، اگلے دن پھر کسی کو لگا دیتا ہے الزام، تو پھر اس کو حد لگائی جائے گی، پھر اس کو حد لگائی جائے گی. یہ نہیں کہ وہ پہلی بار اکتفا. لیکن ایک مسئلہ اختلافی ہے جو علماء نے ذکر کیا، اور میں اختلاف کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندے پر اس نے الزام لگایا، ایک بندے پر اس نے الزام لگایا، اور الزام لگانے کے بعد اسی بندے پر حد لگنے کے بعد دوبارہ پھر الزام لگا دیتا ہے، اسی بندے پر حد لگنے کے بعد دوبارہ پھر الزام لگا دیتا ہے، تو کیا اس صورت میں اسے حد لگے گی کہ نہیں؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے.
تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ پہلی ہی حد پر اکتفا کیا جائے گا، اس کو نئی حد نہیں لگائی جائے گی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسے دوبارہ پھر حد لگائی جائے گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ اس پر الزام دوبارہ لگاتا ہے تو اس صورت میں اس کو دوبارہ حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس کو سزا مل چکی، بندہ وہی ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو یہ بار بار الزام دے رہا ہے آخر وجہ کیا ہے، پھر اس کی ریزن اور وجہ دیکھی جائے گی کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے، کیوں یہ بار بار اس کو الزام دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہا کے درمیان۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو قذف اور حد قذف کے احکام اور مسائل ہیں وہ تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں حد سرقہ، تیسری جو حد ہے حدود میں سے۔ ہم نے حد زنا پڑھا، یہ پہلی حد تھی، پھر ہم نے حد قذف پڑھی چونکہ اس کا تعلق زنا سے ہے، اس وجہ سے ہم نے اس ترتیب سے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد ہے حد سرقہ، اور حد سرقہ یہ زیادہ زنا کے قریب اس وجہ سے ہے کہ جیسے وہاں کوڑے مارنا اور رجم کرنا ہے، ایسے یہاں ہاتھ کاٹنا ہے، ایسے یہاں جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو سرقہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ سرقہ جو ہے یہ سارا کا یسرقو سے ہے، سارا کا یسرقو، اور عربی زبان میں سارا کا یسرقو کا مطلب ہوتا ہے سرقتن، کسی چیز کو خفیہ طریقے سے اٹھا لینا، کسی چیز کو چپکے سے یا خفیہ طریقے سے اٹھا لینے کا نام عربی زبان میں سرقہ ہے۔ تو سرقہ کو بھی سرقہ اس وجہ سے کہتے ہیں، چوری کو بھی، چونکہ چور چپکے سے مالک کے سامان کو اس کے محفوظ مقام سے اٹھاتا ہے، مالک کے سامان کو، غیر کے سامان کو اس کے محفوظ مقام سے چپکے سے اٹھاتا ہے۔ تو چپکے سے اٹھایا جائے گا تو سرقہ کہیں گے، اگر چپکے سے نہیں اٹھایا جائے گا تو اس کو سرقہ نہیں کہیں گے۔ لہٰذا اصطلاحی اعتبار سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے مال کو محفوظ مقام سے خفیہ طریقے سے اٹھانا یہ سرقہ ہے اور یہ چوری ہے۔ اس تعریف سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، اس تعریف سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جو مال کسی کی ملکیت میں نہ ہو وہ اس میں داخل نہیں۔ اگر ایک مال کا کوئی مالک ہی نہیں، اگر اس کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس پہ حد نہیں لگے گی۔ اعلانیہ کسی کا سامان اٹھانا یا اچکنا یا چھیننا یہ چوری نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی اعلانیہ کسی کا سامان چھین لیتا ہے یا اچک کے لے جاتا ہے، اس کی سزا الگ ہے، لیکن اس کے اندر اس کو چوری نہیں کہیں گے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہاں چوری سے مراد خفیہ طریقے سے محفوظ مقام سے سامان کے اٹھانے کو چوری کہتے ہیں۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ سامان کسی سے چھین کر لے جاتا ہے یا اچک کے لے جاتا ہے، اس صورت میں اس کو سرقہ نہیں کہیں گے، اس کو نہبہ کہیں گے، اس کو جو ہے وہ کوئی اور نام دیا جائے گا، منتہب کہیں گے، اس کو جو ہے سارق نہیں کہیں گے۔ کیونکہ حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے کہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قال، آپ نے فرمایا، لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع۔ یہ حدیث جامع ترمذی اور نسائی کی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں ہے خیانت کرنے والے پر اور نہ چھیننے والے پر، ولا مختلس اور نہ اچکنے والے پر، قطع ہاتھ کا کاٹنا، یعنی اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا جو سامان کو چھین کے لے جاتا ہے یا خیانت کر لیتا ہے کسی سامان سے یا پھر اس کو اچک لیتا ہے، اس صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خفیہ طریقے سے سامان اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کے محفوظ مقام سے۔ غیر محفوظ مقام سے مال کو اٹھانا موجب حد نہیں ہے، غیر محفوظ مقام سے سامان کو اٹھانا یہ موجب حد نہیں ہے۔ مثلا ایک سامان روڈ کے پاس پڑا ہوا ہے، ایک سامان روڈ کے پاس ایسے ہی کہیں ویران جگہ پہ پڑا ہوا ہے، تو یہ اب آپ جانتے ہیں کسی کا ہو تو سکتا ہے لیکن محفوظ مقام پہ نہیں، محفوظ مقام پہ نہیں۔ اگر محفوظ مقام پہ سامان ہے وہاں سے کوئی اٹھاتا ہے تو یہ چوری۔ سرقہ کی اقسام، سرقہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سرقہ وہ ہے جس پر حد لازم نہیں ہوتی بلکہ اس پر تعزیری سزا دی جاتی۔ ایک سرقہ وہ ہے جس پر حد واجب نہیں ہوتی، اس میں تعزیر ہوتی ہے، ویسے جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس میں سرقہ کی شروط پوری نہ پائی جا رہی ہو، جب اس میں سرقہ کی شروط مکمل نہ پائی جا رہی ہو۔ مثلا وہ چوری کرتا ہے لیکن
سامان جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، جتنا چوری کا نصاب ہے اس تک سامان نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہ نصاب کیا ہے؟ یہ نصاب انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، تو اگر وہ نصاب تک ہی سامان نہیں پہنچتا، نصاب سرقہ تک، تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہ پہلی صورت ہے، یا دوسری اس کو آپ سمجھ لیں۔ اور دوسرا یہ کہ جس پر حد واجب ہو جائے، اور وہ سرقہ ہوتا ہے جس کے اندر سرقہ کی ساری شروط پائی جا رہی ہوں، جو ہم نے تعریف کے اندر پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محفوظ مقام سے اٹھائے، غیر کی ملکیت میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حد تک پہنچتا ہو، مقررہ حد تک پہنچتا ہو۔ اور بعض علماء نے ایک اور شرط لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قحط سالی کے ایام نہ ہو، قحط سالی کے ایام نہ ہو۔ قحط سالی کے ایام میں اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے کچھ دیر کے لیے ہم رک جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹتے، چونکہ لوگ مجبور ہیں، لوگ مجبور ہیں۔ لہذا اگر کوئی صاحب مال کے مال میں سے کچھ اٹھا لیتا ہے تو وہ مجبور ہے، چونکہ قحط سالی پڑ گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تمہارے اوپر میری سنت ہے، اسے لازم پکڑ لو، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان جاری کیا تھا، یا اعلان کیا تھا کہ قحط سالی کے ایام میں ہم کسی کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے شبہات کی بنیاد پہ حدود کو نافذ نہ کرو، مطلب ٹالنے کی کوشش کرو۔ تو یہ سرقہ کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ سرقہ کا حکم کیا ہے؟ چوری کا حکم کیا ہے؟ تو چوری اسلام میں حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چوری اسلام میں حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ قرآن کریم میں باقاعدہ جو ہے وہ چوری کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اور وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد ہو یا چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی ان کے ہاتھ کی جو کمائی اس کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کے لیے ہے، واللہ عزیز حکیم۔ یہاں اس آیت کے اندر والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام ہے چوری، اور اس کی حرمت کی وجہ سے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا رکھا گیا۔ اب حد سرقہ میں حکمت کیا ہے؟ حد سرقہ میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ ایک تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مالوں کی حفاظت، لوگوں کے اموال کی حفاظت، اور اسی طرح امت کے سرمایہ اور اموال کی حفاظت، یعنی کچھ اموال ہوتے ہیں جن کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بیت المال ہے مثلا، یا اس طرح دیگر اموال ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ذاتی لوگوں کے مال ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں اجتماعی ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں امن و امان قائم کرنا، معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اسی طرح چوری کرنے والا ہاتھ جو ہوتا ہے جسم کے بیمار عضو کی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو، چوروں کو ہاتھ جب کاٹا جاتا ہے نا، آپ ان کو معذور کر دیتے ہو، آپ ان کو معذور کر دیتے ہو، اور معذور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیچارہ پوری زندگی کے لیے داغدار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عیب بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جائے، یا اس میں کینسر پڑ جائے، یا اس میں شوگر کی وجہ سے زخم آ جائیں، تو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اسے کاٹ دو، ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اس عضو کو کاٹنا پڑے گا، وگرنہ پورے کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کٹواتے ہو نا، کیونکہ مجبوری ہے۔ اب اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ زخم اور یہ کینسر یا یہ مرض جو ہے وہ پورے جسم میں سرایت نہ کر جائے، اور سرایت کرنے کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ لہذا آدمی اپنا ایک عضو کٹوانے پہ رضامند ہو جاتا ہے، ٹانگ کٹوا لیتا ہے، بازو کٹوا لیتا ہے، ہاتھ کٹوا لیتا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ باقی جسم خراب ہونے سے بچ جائے۔ لہذا اگر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس کی اصلاح مقصود ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے کہ اب اس کے اندر یہ عادت پڑ گئی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کو تنبیہ خبردار نہ کیا گیا
تو یہ آگے اور بڑھے گا. اس طرح کر کے یہ گویا کہ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھے گا اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک چور کو چھوڑ دیا جائے، ایسا ہاتھ جو چوری کرنے والا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا، پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. لہٰذا اس ایک خراب دانے کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے تاکہ باقی بھی خراب نہ ہو. جیسے خراب عضو کو اس وجہ سے کاٹا جاتا ہے کہ پورا جسم خراب نہ ہو جائے، ایسے معاشرے کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اس کو بھی اس سے محفوظ کیا، دنیا اور آخرت میں اس کا بھی فائدہ اور اس کی بھلائی ہے. چونکہ اس بات پہ علماء کا اتفاق ہے کہ جو حد جس پر لگ جاتی ہے اس کا گویا کہ آخرت میں یہ حد کفارہ بن جاتی ہے، اس کے لیے آخرت میں یہ حد جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، اور چوری کی حد اس وجہ سے رکھی گئی ہے تاکہ مالوں کی حفاظت کی جائے اور امت کے سرمایہ کی حفاظت کی جائے، معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھا جائے، اور اسی طرح جو ہے بیمار اعضاء کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے. یہ اصل مقصود ہے. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.